السلام علیکم. میرا نام ظفیر بٹ ہے. میرا تعلق اسلام آباد سے ہے اور میں ایک فلم میکر ہوں. دراصل آج کی جو ویڈیو ہے میں ایک پلے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جس کا نام ہے ہاؤس اریسٹ، اور اس کے جو رائٹر ہیں وہ پاکستان کے جانے مانے ادیب ہیں جن کا نام ہے انور مقصود. تو اس پلے کو دیکھنے کے لیے میرے اندر دو موٹیویشنز تھیں کہ ایک تو انور مقصود صاحب کا پلے ہے جو پاکستان کے بہت جانے مانے رائٹر ہیں، دوسرا یہ کہ اس پلے کو بین کیا گیا تھا اور اس پلے کو کے خلاف پھر انور مقصود صاحب نے پروٹیسٹ بھی کیا اور سٹ ان کیا. تو میرے ذہن میں جو پاکستان کی تاریخ کو لے کے ایکسپیکٹیشن تھی وہ یہی تھی کہ موسٹلی انہی پلیز کو یا آرٹ ورکس کو بین کیا جاتا ہے کہ جن کے اندر جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی ساؤنڈ ہوتا ہے اور ایسا کنٹینٹ ہوتا ہے کہ جو بہت کرٹیکل ہوتا ہے. لیکن جب میں نے اسلام آباد PNCA میں یہ پلے دیکھا تو میں بہت مایوس ہوا ہوں. اور نہ صرف اس پلے میں مایوسی کی وجہ یہ تھی کہ اس میں نہ کوئی سٹوری تھی، سیکشول جوکس تھے، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس پلے کے اندر پاکستان کی جو انڈیجنس کمیونٹیز ہیں ان کو بہت ہی ڈیمین کیا گیا. یہ پلے جو ہے دو عورتوں کے بارے میں ہے جن کا تعلق لکھنؤ سے ہے اور وہ کراچی میں رہتی ہیں ایک گھر کے اندر. ان میں سے ایک کا ایک لیب پالک بیٹا ہے جو جائیداد پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اس کی بیوی ہے جو پشتون ہے. اب جب پلے سٹارٹ ہوا تو پلے میں نہ کوئی سٹوری تھی اور نہ ہی کہانی آگے موو فارورڈ کر رہی تھی، صرف پولیٹیکل پنز آ رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ سیکشول جوکس آ رہے تھے. تو میں ایک تو کہانی کی تلاش میں تھا کہ کہانی کہاں کیا ہے. میری جو رائے پلے کے بارے میں جو سخت ہوئی اور جو کرٹیکل ہوئی میں کہوں گا وہ تب ہوئی کہ جب اس کے اندر ایک سندھی کریکٹر آتا ہے. اس سندھی کریکٹر نے جس طرح سندھ کے لوگ ٹریڈیشنل کپڑے پہنتے ہیں وہیں سے اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک سندھی کریکٹر دکھانا چاہ رہے ہیں. لیکن وہ جو سندھی کریکٹر ہے وہ بلا وجہ ہو جمالو ڈانس کر رہا ہے، بہت ہی برے طریقے سے ڈانس کر رہا ہے. اس نے اپنے بغل میں شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے اور اس کے ڈائلاگ سے پتہ چل رہا ہے اور باقی کریکٹرز کے کہ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے اور وہ جیسے ہی آتا ہے تو وہ بوڑھی عورتوں کے ساتھ فلرٹ کرنے لگ جاتا ہے. جب میں نے یہ دیکھا تو میں ایک باقاعدہ شوق میں گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں نے جو سندھ کے بارے میں پڑھا ہے اٹ از ون آف دا موسٹ اینشنٹ سویلائزیشنز communities in South Asia. They belong from Indus Valley civilization, and also the way they have produced art and the way they are cultured and ان کی جو interfaith harmony ہے وہ تاریخ میں نظر آتی ہے. لیکن جب اس پلے میں جس ڈیمیننگ وے سے اس کو دکھایا گیا ہے وہ میرے لیے بہت حیران کن تھا. اور اس کی پیک تب آئی کہ جب جو بوڑھی عورت ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تمہاری چال سے ہی پتہ لگ گیا کہ تم ایک سندھی ہو. اب یہ ایک سندھی کی کیا چال ہوتی ہے یہ میں جاننے سے قاصر ہوں کہ کیا ایک سندھی کی چال کیا ہوتی ہے. یہ ایک ٹرینڈ شروع ہوا پلے کے اندر جو آگے بھی پھر بڑھا. اس میں یہ تھا کہ آگے دوسری کمیونٹی جس کو بہت ڈیمیننگ فل وے سے دکھایا وہ تھی پنجابی کمیونٹی، کہ جس میں سب سے پہلے ایک کریکٹر آتا ہے جو سکھ ہے، وہ بھی بلا وجہ بلے بلے ڈانس کر رہا ہے اور وہ بھی بوڑھی عورتوں سے فلرٹ کر رہا ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت برا سمجھا جاتا ہے. کسی بھی کمیونٹی سے ہو عورتوں سے فلرٹ کرنا، بوڑھی عورتوں سے فلرٹ کرنا، یہ جس طریقے سے دکھایا اس پلے کے اندر خاص طور پہ اب جب پنجابی سکھ کریکٹر یہ کرتا ہے. آگے چیز ایک اور چلتی ہے کہ پولیس والے آتے ہیں اور وہ بھی پنجابی ہیں. جس طرح کہ ایک اسٹیریوٹائپ ہے کہ موسٹلی پولیس والے پنجاب سے ہوتے ہیں، وہ اسٹیریوٹائپ آگے چلی اور وہ جو پولیس والے ہیں وہ کرپٹ ہیں. نہ صرف کرپٹ ہیں، ان کے پیٹ باہر نکلے ہوئے ہیں اور وہ بھی بہت ڈسرسپیکٹفل ہیں. جبکہ اگر ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو وی نو ہاؤ ایتھکس آر روٹیڈ ان دا پنجابی سوسائٹی، وٹ کائنڈ آف آرٹسٹ اینڈ وٹ کائنڈ آف کلچرل جائنٹس دس لینڈ ہیز آلسو پروڈیوسڈ. لیکن پلے میں اس کے بالکل اپوزٹ دکھایا گیا. اینڈ دا موسٹ پینفل پارٹ واز جو ہماری پاکستانی ویلیوز کو بہت ٹارگٹ کرتی ہے کہ جب جو ان کی بہو ہے جو پٹھان ہے وہ بوڑھی عورتوں کو 5 منٹ تک مارتی ہے اور بے تحاشا مارتی ہے
ان اے ویری بروٹل فیشن، اور پیچھے میوزک لگا کے اس کو کامک افیکٹ دیا گیا. یہ وہی اسٹیریوٹائپ ہے جو کلونیل ایریا سے چلتے ہوئے آ رہی ہے، جو برٹش نے کہی تھی کہ پٹھان جو ہیں وہ مارشل ریس ہیں، وہ غصے کے تیز ہوتے ہیں، اور اس میں اسی چیز کو آگے لے کے چلایا گیا. کیا یہی وہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ وہ کلونیل ریمرنس نہیں ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہی انگریزوں کی کلونیل سوچ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے؟ یہاں پر جو ایک پوائنٹ تھا جس کو میں بہت ہی امپورٹنٹ طریقے سے میں نے لکھ بھی لیا کہ میں اس کو آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ مجھے لگا کہ یہ شاید پاکستان کی کہانی بتانا چاہ رہے تھے، کہ جس میں ایک گھر ہے جس کے جو ہیڈ ہیں وہ اردو سپیکنگ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے نیچے جو باقی ساری کمیونٹیز ہیں وہ ان سویلائزڈ ہیں. اردو سپیکنگ کمیونٹی ہیز اے بیوٹیفل ہسٹری آف دیم، اور دے آر ویری کلچرڈ پیپل، لیکن جو نیچے ڈفرینٹ کمیونٹیز کو جس بروٹل فیشن سے دکھایا گیا ہے، یہ تو پاکستان کی ریالٹی نہیں ہے. آپ ایک گھر کی کہانی بھی بتا سکتے تھے کہ جس گھر میں ایک ڈفرینٹ کریکٹرز آ رہے ہیں، اگر آپ بتانا چاہ رہے تھے کوئی بھی کہانی، اس میں ایتھنیسٹی کو دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایتھنیسٹی کی تو بات میں نے یہاں پہ کر دی، لیکن جو موسٹ ایک اور بات یہاں پہ جڑتی ہے وہ یہ ہے کہ سیکشول جوکس. ایک تو سیکشول جوکس کیسے سینسرشپ لا سے بائی پاس ہو کے آگے، میں خود حیران ہوں. اور سب سے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جہاں پہ میں پلے دیکھ رہا تھا وہاں پہ موسٹلی جس طرح ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے پڑھے لکھے لوگ تھے. پیپل لائک آئی لیو ان اسلام آباد، موسٹلی پیپل آر ویل ریڈ، کم فرام پوش بیک گراؤنڈس. لوگ ان سیکشول جوکس پہ کلیپنگ کر رہے تھے، لڑکیاں کر رہی تھیں، بوڑھے لوگ کر رہے تھے، کپلز کر رہے تھے، شادی شدہ لوگ کر رہے تھے. میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اگر آپ کو یہ پلے پسند آ رہا ہے تو آپ کو پنجابی بی گریڈ تھیٹر دیکھنے سے کیا مسئلہ ہے، جس پہ آج کل چھاپے بھی پڑ رہے ہیں اور منسٹرز بھی اس پہ آپ کو بولتے ہوئے نظر آئیں گے. کیا یہ اگر دوسرے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے یہ کلاسزم نہیں ہے؟ اگر یہی پلے اگر پنجاب میں پنجابی زبان میں یا لگ رہا ہوتا اور عام آدمی دیکھ رہا ہوتا تو وہ بین ہو جاتا، وہ بہت برا ہوتا، وہ آپ اپنی فیملیز کو وہاں پہ نہ لے کے جاتے. لیکن کیونکہ یہ پلے اردو میں ہے، اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے، PNCA کے اندر ہو رہا ہے، تو اٹ آٹومیٹکلی بیکمز ایکسیپٹیبل. یہ ہمیں ایک نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کلاسزم کیسے ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے سینسرشپ لاز کو کیسے ریویو میں جانا چاہیے. سینسرشپ بورڈ کا یہ کام بھی ہے کہ کنٹینٹ کو اس طرح دیکھیں کہ کیا یہ ہماری جو ویلیوز ہیں، ہماری جو کمیونٹیز ہیں، یہ کیا پلے اس کو کہیں ہرٹ تو نہیں کر رہا. اگر ہم پری پاکستان کی ہسٹری بھی دیکھیں تو قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹس میں ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی تب بھی، اور وہ پاکستان کی ویلیوز میں بھی روٹیڈ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ کرو کہ جس سے ایک کمیونٹی جو ہے وہ ہرٹ ہو. جبکہ اس پلے کے اندر پورا ہرٹفل کنٹینٹ ہمیں نظر آیا. اور کیا سینسرشپ پالیسی صرف یہ ہے کہ آپ سیکشول جوکس کو ہٹائیں یا پولیٹیکل جوکس کو ہٹائیں؟ اس کے پیمانے وسیع ہونے چاہیے کہ اس پلے کا معاشرے پہ دور تک کیا امپیکٹ نظر آ رہا ہے. یہی پلے اگر سینسرشپ بورڈ اس کو ریویو کرتا صحیح طریقے سے اور پاکستان اور گائیڈ کرتا کہ پلے کو کس طرح ایک نیشنل سولیڈیرٹی کے لیے بھی لوگ کمیونٹیز کو نزدیک لانے کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا تو کیا امپیکٹ ہوتا. تو یہ میں سوال آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ پاکستان کے سینسرشپ لاز کو کیسے تبدیل ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے میں رائٹرز کو کن چیزوں کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب وہ لکھ رہے ہوں، اور خاص طور پہ ہمارے سینسرشپ کے پیمانے کیا ہونے چاہیے. یہ سوال آپ سب کے لیے. بہت شکریہ. تھینک یو.